قائم و دائم رکھا، اگرچہ حوادث بہت تھے، سازشیں بہت تھیں، لیکن ان سارے معاملات میں انہوں نے جس طریقے سے آپ سب لوگوں کو نکالا باہر، میں ان واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ صرف آپ کو اشارتاً گزارش کر رہا ہوں کہ جو حالات حویلی کے تھے اور جس انداز کی سیاست حویلی میں تھی، اس میں اپنے لوگوں کو امن کا پیغام دینا، اپنے لوگوں کو محبت کا پیغام دینا، اپنے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے جانا اور ان کی زندگیوں کو بچانا اور ان کو راستہ دکھانا کہ میں آپ کی جنگ اکیلے نہیں لڑ رہا، میرے ساتھ میری پارٹی بھی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں امن کا دائی ہوں، اور آج اس امن کے دائی کی وجہ سے آج جو حویلی کا ماحول ہے یہ پہلے آپ نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنا ہو، اس کی طرف آپ کی نظر ضرور جانی چاہیے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ ہم نے ایک جانے والے شخصیت کو، ایک بڑے آدمی کو، ایک بڑے مدبر کو اور ایک بڑے سیاستدان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور جس طرح یہاں پہ ساتھیوں نے کہا کہ یہ حویلی والوں اور چودھری عزیز ہی آپ کا عزیز نہیں تھا، وہ پوری ریاست جموں کشمیر اور اپنی پارٹی کے سارے ساتھیوں کا بڑا عزیز، پورے آزاد کشمیر میں صفحہ ماتم جو ہے وہ بچھی، مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ 3 دن کے لیے جو ہے وہ سوگ منایا، اور آپ لوگوں کی بات کو قائم رکھتے ہوئے کہ ہم نے چہرم تک کوئی سیاست نہیں کرنی، ہم نے بھی اسی طریقے سے پوری کوشش کی کہ ہم کوئی ایسی بات اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر نہ کریں۔ رائے فاروق قدر صاحب بیرون ملک تھے، مشتاق مناز صاحب بیرون ملک تھے، جعفر رضا صاحب تھے، باقی لوگ بیرون ملک تھے، لیکن آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ لوگ جس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت کر رہے تھے، اور پورے آزاد کشمیر میں ایک خاص ماحول تھا، اور جتنے لوگ آئے، میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے وہ تمام احباب جو ان کی تعزیت کے لیے یہاں پہ پورے آزاد کشمیر سے، پاکستان سے آئے، اور بیرون ملک جتنے لوگوں نے ان کے لیے تعزیت کے پروگرام کیے، ان سب کا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی قیادت یہاں پہ ساری موجود ہے آزاد کشمیر کی، اور پاکستان سے جناب امیر مقام صاحب تشریف لائے اور برجیز طاہر صاحب تشریف لائے، ہم ان کا بھی یہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سیاسی کارکن اور اپنے ساتھی کے ساتھ اظہار تعزیت کرنے کے لیے، اس کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، اور آپ لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب شہباز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ان کے دل بھی اس معاملے میں چودھری عزیز صاحب کی عدالت کے اوپر اتنے ہی رنجیدہ ہیں جتنے جو ہے وہ آپ لوگ رنجیدہ ہیں۔ ان کا بھی ایک بہت بڑا طاقتور ساتھی جو ہے، وہ ساتھی جو مشکل سے مشکل وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا رہا، وہ ساتھی جدا ہوا، لیکن آپ کو دیکھ کے حوصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون حویلی کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر اکیلے نہیں ہیں، آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح چودھری عزیز کے زمانے میں کھڑے تھے، اور اس سے زیادہ طاقتور ہو کہ آپ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ محسن عزیز کو ہم نے مرکزی نائب صدر بنایا ہے، شاہ غلام قادر صاحب، مشتاق مناز صاحب، فاروق حیدر صاحب، جناب ڈاکٹر نجیب نقی صاحب اور ہمارے دیگر تمام ساتھی اس سارے معاملے میں، اس عمل میں، ذوالفقار صاحب اور دیگر سارے ساتھی شریک رہے، اور یہ آپ کا حق تھا، آپ کا حق تھا۔ چودھری عزیز ہمارے نائب صدر ہی نہیں تھے، ہمارے دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، ہمارے دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے۔ آپ کو جماعت نے مرکزی نائب صدر بنایا ہے، اور اس بات کے لیے بنایا ہے کہ چودھری عزیز کی روح ہمیں کسی وقت شرمندہ نہ کرے، ہم اس کا جو ہے وہ شرمندگی جو ہے وہ ہمیں محسوس نہ ہو کہ اس کے جانشین کو، اس کے عزیز کو ہم نے عزیز نہیں رکھا۔ آپ ہم سب کو اسی طرح عزیز ہیں
جس طرح چودھری عزیز آپ کو رکھتے تھے۔ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے اس عزیز کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہے جس طرح ان کا باپ، ان کا سب کچھ، ان کا سب سے بڑا سرمایہ اور آپ کا سب سے بڑا سرمایہ چودھری محمد عزیز صاحب۔ میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ حویلی کے لوگوں کے لیے ہے کہ ہم نے چودھری عزیز کی جو میراث ہے اس کو قائم و دائم رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم چودھری عزیز کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق پورا اتر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔